بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 104 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے بے اور گفتگو میں سچائی کا حکم۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے میں، معاملات میں یا گفتگو میں سچائی کے بارے میں تلقین کی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے خیار مجلس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی تھی، پھر بیوع میں خیار کی جو صورتیں تھیں وہ تفصیل سے ذکر کی تھی، جس میں سے ایک صورت خیار مجلس ہے اور ایک صورت خیار شرط ہے اور ایک صورت خیار رؤیت ہے، ایک خیار عیب ہے اور ایک خیار قبول ہے۔ پھر خیار مجلس میں ائمہ کا چونکہ اختلاف تھا تو اس اختلاف کو ذکر ہم نے کیا۔ آج کے سبق میں بھی ہم خیار مجلس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے اور اس میں طرفین کے دلائل ذکر کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ایک تو بے اور گفتگو میں سچائی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور دوسری خیار مجلس کے بارے میں۔ باب الصدق فی البیع والبیان۔ حدیث حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما في بیعهما وإن كتما وكذبا محقت برکت بیعهما۔ اخرجہ البخاری فی کتاب البیوع باب اذا بین البیعان ولم یکتما ونصحا۔ میں سچ بولنے کی فضیلت۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والوں کو اس وقت اختیار یعنی بے ختم کر دینے کا ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں، یا آپ نے فرمایا کہ دونوں جدا نہ ہو جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا پس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات چھپا کر رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال حدیث میں دیکھ لے بنیادی طور پر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہے، ایک خیار شرط کی، خیار مجلس کی، اور ایک سچ بولنے کی اور سچ کی فضیلت یہ بیان کی کہ اس سے اس کے معاملے میں برکت ہوگی۔ تفریق پر خیار کا خاتمہ اور بے میں برکت۔ حدیث میں مذکور دو باتیں، مذکور حدیث نبوی میں دو باتیں ذکر کی گئی ہے۔ نمبر ایک، بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کے پاس متفرق ہونے تک اختیار رہتا ہے۔ نمبر دو، اگر بائع اور مشتری ایک دوسرے سے سچ کہیں گے اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے تو ان کی بے میں ان دونوں کے لیے برکت ہوگی، اور اگر وہ اس کے خلاف کریں گے تو ان کی بے میں برکت نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، جو پہلی صورت تھی اختیار کی، تو صورت مسئلہ متعاقدین میں سے ہر ایک کی ایجاب کرنے کے بعد اب دوسرے کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اور خود ایجاب کرنے والے کو بھی اپنا ایجاب واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق دونوں کو اختیار متفرق ہونے تک ہے۔ متفرق ہونے سے مراد کیا ہے؟ مذکورہ حدیث نبوی میں متفرق ہونے سے دو مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر ایک، متفرق ہونے سے تفریق بالابدان مراد ہے، یعنی ایک دوسرے سے جدا ہونا، اور نمبر دو، متفرق ہونے سے تفرق بالاقوال مراد ہے، یعنی بات کا مختلف ہونا۔ اس میں ائمہ اربعہ کے مسالک کیا ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ حدیث نبوی میں تفرق بالاقوال مراد ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب متعاقدین میں سے ایک طرف سے ایجاب ہو، مثلا بھائی یہ کہے کہ میں نے اپنی یہ چیز تیرے آگے اتنے میں فروخت کی، تو اب جب تک دوسری طرف سے قبول نہ ہو تب تک دونوں کو اختیار ہوگا۔ بھائی بھی اپنا ایجاب واپس لے سکتا ہے اور مشتری کو بھی اختیار ہے، چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو رد کر دے۔ جب مشتری نے قبول کر لیا تو اب گویا تفرق بالاقوال ہو چکا، اور اب دونوں میں سے کسی کو اختیار نہیں ہوگا، اسے خیار قبول کہا جاتا ہے۔ امام شافعی اور امام محمد رحمۃ اللہ کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ حدیث نبوی میں
تفرق بالابدان مراد ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ متعاقدین کی طرف سے ایجاب اور قبول ہو جانے کے بعد بھی جب تک کہ وہ دونوں ایک مجلس میں موجود ہے تب تک دونوں کو اختیار رہے گا، ان میں سے کوئی ایک بھی سودا منسوخ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو ان دونوں میں سے کسی کو اختیار نہیں رہے گا، اسے خیار مجلس کہتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک ایجاب کے بعد صرف قبول تک دونوں کو اختیار حاصل رہتا ہے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایجاب اور قبول کے بعد بھی جب تک دونوں آپس میں جدا نہ ہوں دونوں کو اختیار حاصل رہتا ہے۔ اب فریقین کے دلائل کیا ہے؟ تو امام شافعی اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی دلیل یہی حدیث نبوی ہے، کیونکہ حدیث نبوی کے الفاظ سے بظاہر تفرق بالابدان ہی مفہوم ہو رہا ہے کہ دونوں بے کرنے والے یعنی بائع اور مشتری اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ متفرق نہ ہو، یعنی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں تفرق بالابدان مراد لینے سے حدیث کا مفہوم آیت قرآنی سے ٹکراتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقدوں کو پورا کرو۔ اب ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد یہ ایک عقد ہو چکا ہے تو قرآن حکیم کے روح سے اسے پورا کرنا لازمی ہے۔ اگر حدیث میں تفرق بالابدان مراد لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایجاب و قبول کے بعد بھی ان میں سے ہر ایک کو بے فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے تو یہ آیت مبارکہ کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہارے آپس کی رضامندی سے تجارت ہو۔ یہاں باہم تجارت ہو جانے کے بعد بائع کے لیے ثمن کو اور مشتری کے لیے مبیع کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب ایجاب و قبول کے ساتھ تجارت ہو چکی تو آیت مبارکہ کے روح سے دونوں کو اپنی اپنی چیز استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر ابھی بھی خیار مجلس تسلیم کیا جائے تو یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے اگر آیت قرآنیہ اور حدیث نبویہ میں تضاد پیدا ہو رہا ہو تو تطبیق کی صورت نکالنی چاہیے، اور یہاں تطبیق اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب حدیث سے تفرق بالاقوال مراد لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایجاب کے بعد صرف قبول تک اختیار حاصل ہوگا اور اس کے بعد دونوں کے جدا ہونے تک مزید اختیار حاصل نہیں ہوگا، یعنی صرف خیار قبول ہوگا، خیار مجلس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے حق میں یہ عقلی دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد بائع کو ثمن کے استعمال کا اور مشتری کو مبیع کے استعمال کا حق حاصل ہو چکا ہے۔ اگر بائع سودا منسوخ کرتا ہے تو گویا وہ مشتری کا حق کے مبیع زائل کر رہا ہے، اور اگر مشتری سودا منسوخ کرے تو گویا وہ بائع کا حق کے ثمن زائل کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کسی دوسرے کا حق اس کی رضامندی کے بغیر زائل کرنا شرعی طور پر کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا۔ حاصل بحث، ہمارے مذکورہ بالا بحث اور فریقین کے دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ صرف حدیث سے بظاہر امام شافعی اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا موقف درست محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم آیات قرآنیہ کو مد نظر رکھیں تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ کے موقف کی ہی تائید کی جا سکتی ہے، اور ایجاب کے بعد صرف قبول تک اختیار ہوگا اور اس کے بعد دونوں کے جدا ہونے تک اختیار نہیں ہوگا۔ یہ اس حدیث کے پہلے حصے کی تشریح تھی۔ اب جو دوسرا حصہ ہے کہ انسان اگر معاملات میں سچ بولے تو اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ برکت سے مراد کم وسائل سے زیادہ نتائج حاصل ہونا ہے۔ زیر نظر حدیث نبوی میں دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ اگر بائع اور مشتری ایک دوسرے سے سچ کہے اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے تو ان کی بے میں ان دونوں کے لیے برکت ہوگی، اور اگر وہ اس کے خلاف کرے اور جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لے تو ان کی بے میں برکت نہیں ہوگی۔ اسلام ہر معاملے میں سچائی اور شفافیت کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ اور دھوکہ دہی کو ناپسند کرتا ہے۔ تجارت میں بھی شریعت اسلامیہ میں اسی روش کو پسند کیا گیا ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں بار بار تلقین فرمائی ہے، جیسے مثلا یہ حدیث ہے، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں اور صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، تاجر قیامت کے دن گناہگار جمع کیے جائیں گے مگر جس نے پرہیزگاری اختیار کی اور نیکی کی اور سچ بولا۔ ایک اور حدیث ہے، جس نے کوئی عیب دار چیز بیچی کہ اس کے عیب کو واضح نہیں کیا تو وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، بہترین کمائی بے مبرور ہے اور آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے۔ بے مبرور ایسی بے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک دوسرے سے بلائی کا معاملہ ہو اور دھوکہ اور خیانت اور اللہ کی نافرمانی والی بات نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلے کے ڈھیر پر سے گزر ہوا جو کہ برائے فروخت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ دیکھنے کے لیے اپنے ہاتھ ڈھیر کے اندر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو تری محسوس ہوئی۔ آپ نے غلے کے مالک سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بارش ہو گئی تھی جس سے یہ گیلا ہو گیا ہے۔ چونکہ غلہ اوپر سے خشک ہو رہا تھا اور اندر سے گیلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ فرمائی کہ تو نے اسے غلے کے اوپر کیوں نہ کیا، یہاں تک کہ لوگ اسے دیکھتے، جس نے دھوکہ دیا پس وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ایک تو یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ بے میں اور گفتگو میں سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، اس میں مذکورہ بالا بات کے علاوہ ایک خیار مجلس کا بھی ذکر تھا اور سچ کی برکت کے بارے میں تفصیل تھی۔ خیار مجلس میں ائمہ اربعہ کا مسلک کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا اور ان کے دلائل کیا تھے یہ بھی ذکر کیا، اور پھر آخر میں برکت کا مفہوم کیا ہے یہ بھی ہم نے ذکر کیا۔ اگلے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں ہے کہ جس کو بے میں دھوکہ دیا جاتا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے۔